اچھا، سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ ان کا مزاج ہی نہیں ہے وہ دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں، اور جس رفتار سے وہ ایکشن لیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کسی دن وہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی ایکشن لے لیں گے. اور اسی قسم کا اعتراض چیئرمین پارٹی جو ہیں بیرسٹر گوہر صاحب انہوں نے بھی اٹھایا ہے. وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ سب سے پاورفل عہدہ تو میرے پاس ہے. دیکھیے جی، شیر افضل مروت صاحب تو ارریلیونٹ ہیں، ان کا کہنا نہ کہنا ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. ان کے خلاف ایکشن ہوا ہے اور عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز پہ ہوا ہے، اور ایک پرفارمنگ سیکرٹری جنرل جو ہوتا ہے اس کا کام ہی ایکشن لینا ہوتا ہے. اور بالکل پاورفل عہدہ چیئرمین صاحب کے پاس بھی ہے اور سیکرٹری جنرل صاحب کے پاس بھی ہے، اور دونوں کا آپس میں کوئی کلیش نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی بات پر ان کی آپس میں گرما گرمی ضرور ہو سکتی ہے، کسی بات پہ ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن ان کا کوئی کلیش نہیں ہے. دونوں مل کے چلتے ہیں، اور جس کے پاس سے عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز آئیں گی یا جو پارٹی کا ڈسپلن اور کوڈ آف کنڈکٹ اور پولیٹیکل کمیٹی کو خان صاحب ہمیشہ آگے رکھتے ہیں، اور اسی کی جو وزڈم ہے یا ان کی کلیکٹیو جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کے حوالے سے وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں. تو دونوں کی یہ بڑی اچھی عادت ہے کہ وہ جو بھی انسٹرکشنز ہوتی ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، اس کو وہ پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھتے ہیں، اور ایک کلیکٹیو باڈی جو ہے وہ مل کے وہاں پہ بیٹھ کر اس کی ڈیسیژن میکنگ کرتی ہے. اور اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ریزالو کر لی بھی گئی ہیں، اور اب خان صاحب کی فردر انسٹرکشنز بھی آ گئی ہیں. انہوں نے ایک آج ہمارا اعلامیہ بھی نکلا ہے، آپ وہ بھی ضرور دیکھ لیجئے گا. اور خان صاحب کی انسٹرکشنز کے مطابق ہی کہ آئندہ کوئی بھی لوگ جو بھی اڈیالہ میں ان سے ملاقات کر کے آئیں گے، وہ خود سے آ کے کوئی بیان بازی نہیں کریں گے، وہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کریں گے، وہ کوئی سٹیٹمنٹس نہیں دیں گے. وہ ان رائٹنگ اپنی ساری سٹیٹمنٹس جو ہیں بھیجیں گے شیخ وقاص اکرم جو پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں ان کو اور پولیٹیکل کمیٹی کو، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ اعلامیہ جاری ہوگا. ٹھیک ہے. اور عید کے دنوں میں خبر آئی تھی کہ دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو رہی ہے، کچھ رہنماؤں کی ملاقات کو بھی اس سے جوڑا گیا، یہاں تک کہ رؤف حسن صاحب نے میرے ہی پروگرام میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے پہلے بھی بات چیت ہو رہی تھی، رک گئی اور اب دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے. لیکن آپ کی ٹویٹر اکاؤنٹ سے مسلسل تنقید ہوتی ہے، وہ آفیشیل اکاؤنٹ پھر کون چلا رہا ہے؟ کیونکہ اگر ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں تو ایک طرف تنقید ہو رہی ہے. دیکھیے جی، تنقید تو ایسا جب آپ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، گھروں سے آدھی رات کو جا کے ورکرز کو اٹھا لیتے ہیں، سوشل میڈیا کے جو بھی ایکٹیوسٹ ہیں بیچارے ان کو اٹھا لیتے ہیں، ان کی فیملیز کو زد و کوب کرتے ہیں، تو ان کے لیے آواز اٹھانے کو اگر لوگ تنقید سمجھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، تنقید ہی صحیح. لیکن آپ ظلم کے خلاف اگر آواز ہی نہیں اٹھائیں گے، ظلم پہ احتجاج بھی نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ مطلب اب یہ تو نہیں ہے کہ گڑھے کھود کے ان کے بیچ میں منہ دے کے اور وہاں ہم چیخے مارا کریں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے. جب آپ ہمیں اوپنلی ماریں گے، لوگوں کو دیوار سے لگائیں گے، ان کے ساتھ ظلم زیادتی کریں گے تو پھر آوازیں تو گونجیں گی. جہاں تک ڈائلاگ کی بات ہے تو خان صاحب نے جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ حکومت سے ڈائلاگ کرنے کے لیے دوبارہ کمیٹی بنانے کا ذکر کیا ہے، اور اس سارے معاملے کے لیے بھی ہماری ایک کمیٹی، ہمارے جو اوپر لیڈرشپ بیٹھی ہے وہ انٹائٹلڈ ہے. باقی پارٹی کے جو بھی لوگ ہیں، میں بھی کہہ سکتی ہوں جی میں ڈائلاگ کرنا شروع ہو گئی ہوں، اور بھی کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن میں ان کو یہاں پر انڈورس نہیں کر سکتی. انڈورس میں کروں گی اگر چیئرمین گوہر صاحب یا سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ بات کریں گے، یا اسد کیسر صاحب ہیں جو اس چیز کو لے کر چل رہے ہیں، حامد رضا صاحب کو انہوں نے پہلے نامنیٹ کیا تھا، وہ اس چیز کو لے کر چل رہے تھے، عامر ڈوگر صاحب تھے ہمارے چیف وپ ہیں جو پارلیمنٹ میں ہیں ان کو، یا عمر ایوب صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں، یہ لوگ ہیں جن کو خان صاحب ہمیشہ یہ ذمہ داریاں دیتے ہیں. آپ انہی کی بات کو سیریس لیں، اور انہی کو ہی کہا جاتا ہے کہ آپ بات کریں گے. علی امین گنڈا پور صاحب ہیں کیونکہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں. تو جب بھی کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہوگا اور اگر کوئی بات چیت چل رہی ہوگی تو اوپنلی چلے گی. اور جہاں تک ڈیل کا تاثر ہے تو دیکھیں ڈیل تو ہماری 8 فروری کو پارٹی نے اپنی عوام کے ساتھ ڈیل کر لی ہوئی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت ہوگی تو عمران خان صاحب نے اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی بات چیت کا نہیں کہا، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. حکومت تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک جس طریقے سے چل رہی ہے یا چلائی جا رہی ہے، تو خان صاحب ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی پرزنرز ہیں جن کو اللیگلی ڈیٹین کیا گیا، انکلوڈنگ ہماری جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، سینیٹر اعجاز صاحب ہیں، ہمارے سابق گورنر صاحب ہیں، عمر صاحب ہیں، اور ہمارے جو وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، ان ساروں کو رہا کیا جائے. ان کے ساتھ ہمارے لا تعداد ورکرز ہیں جن کو اٹھایا جاتا ہے، پھر ان کی دوبارہ ان کے ریمانڈ لے لیے جاتے ہیں، پھر ان کو بند کر دیا جاتا ہے. تو ان سب کو آزاد کیا جائے. ملٹری کورٹس میں ہمارے جتنے بے گناہ لوگوں کے اوپر ٹرائلز چلائے گئے، 2 سال سے ان کو بند کیا ہوا ہے، ان کو چھوڑا جائے، اور پھر ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پہ چایا جائے. یہ انڈر دا کارپٹ گن نہیں ڈالا جا سکے گا. جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے.